1989 کی بات ہے کہ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بغداد شریف میں حضور غوث سمدانی شاہ باز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پر نور پر حاضری دوں۔ اس زمانے سے قبل عراق اور ایران کی طویل جنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کو عراق کا ویزا نہیں ملتا تھا۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو لوگ بکثرت زیارات عراق کے لیے روانہ ہونا شروع ہوئے۔ آپ نے بھی مناسب جانا کہ آج کل عراق کا ویزا مل رہا ہے، لہٰذا مزارات عراق پر حاضری ضرور دینی چاہیے۔ اسی سوچ کی بنا پر آپ نے عراق کا ویزا حاصل کیا اور ساتھ ہی یہ کوشش بھی کی کہ عمرہ کا ویزا بھی مل جائے اور میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لوں، مگر چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اس لیے رش کی وجہ سے عمرہ کا ویزا نہ مل سکا۔ آپ 4 اپریل بروز منگل صبح کے وقت لاہور ایئرپورٹ گئے اور بذریعہ جہاز کراچی پہنچے، اور کراچی ایئرپورٹ پر عراق کی فلائٹ میں کچھ تاخیر تھی۔ آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا۔ 4 بجے جہاز عراق کے لیے روانہ ہوا۔ آپ رات کے وقت بغداد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ٹیکسی لی اور سیدھا حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پاک پر پہنچے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مزار پاک کا دروازہ اس وقت بند تھا۔ آپ نے مزار پاک کے نزدیک ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اس ہوٹل میں اور بھی کئی پاکستانی قیام پذیر تھے۔ 5 اپریل کو آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر نماز ادا کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے نزدیک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمت اللہ علیہ وہاں بھی حاضر ہوئے اور باب عمر میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن آزمیہ میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی، اور ایک دن کاظمیہ میں امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر مزارات عراق پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ 6 اپریل کو حضرت علامہ عالم فقری رحمت اللہ علیہ علی صبح موصل روانہ ہوئے اور چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد موصل پہنچے۔ آپ نے بس سٹینڈ سے ٹیکسی کار لی اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا مزار پاک ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور مزار پاک کی حالت نہایت خستہ تھی اور گنبد بھی پرانی طرز کا تھا۔ آپ نے نماز ظہر مزار پاک کی مسجد میں ادا کی اور پھر ٹیکسی پر ہی دریائے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پاک پر گئے اور وہاں سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے مزارات پر حاضری دی۔ پھر شام کے وقت واپس بغداد آئے اور تقریباً رات کے 2 بجے اپنی قیامگاہ پر پہنچے۔ 7 اپریل کو حضرت علامہ عالم فقری رحمت اللہ علیہ ہلا گئے اور وہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار پاک آبادی سے باہر ہے اور نزدیک ہی دریائے فرات بہتا ہے۔ آپ کچھ دیر مزار پاک پر ٹھہرے۔ مزار پاک کے ساتھ 2 کنویں ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ ان کنووں میں ایک کنویں کا پانی لوگ پیتے ہیں جبکہ دوسرے کنویں سے نہاتے ہیں۔ آپ نے بھی پینے والے کنویں سے پانی پیا اور غسل کرنے والے کنویں سے پانی لے کر وضو کیا، اور وہاں سے واپس بغداد شہر آ گئے۔ 9 اپریل کو حضرت علامہ عالم فقری رحمت اللہ علیہ 3 پاکستانیوں کے ہمراہ ایک ٹیکسی کے ذریعے کربلا اور نجف اشرف گئے، اور یہ پاکستانی آپ کے لیے اجنبی تھے، مگر وہ آپ کے ہوٹل میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اسی وجہ سے آپ ان کے ہمراہ چلے گئے۔ 11 بجے کے قریب آپ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر پہنچے۔
وہاں سے کربلا معلیٰ آئے۔ آپ نے پہلے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضری دی اور پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، وہاں کچھ دیر قیام کیا اور پھر آپ اس جگہ گئے جہاں شہدائے کربلا کے خیمے نصب تھے۔ پھر زیارات کربلا کے بعد ٹیکسی کار پر ہی کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد آپ کوفہ پہنچے اور مسجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں داخل ہوئے۔ مسجد کا احاطہ بہت وسیع ہے اور صحن پر چھت نہیں ہے۔ مسجد کے کونے میں ایک چھوٹی سی وہ مسجد بھی ہے جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ آپ اس مقام کو دیکھنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے جو مسجد کے ساتھ ہے۔ پھر آپ مسجد کے عقب میں اس جگہ گئے جہاں وہ کنواں جس کے متعلق مشہور ہے کہ طوفان نوح کے وقت اس کنویں سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا اور سیلاب کی صورت پھیل گیا تھا۔ وہاں سے آپ نجف اشرف گئے اور نجف اشرف کے وسط میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور کچھ دیر قیام کیا۔ پھر آپ بذریعہ ٹیکسی کار واپس بغداد شریف اپنی قیامگاہ پر آ گئے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آنتوں کے مرض میں مبتلا تھے، اسی بیماری میں 10 اپریل کو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی آپ کا ارادہ کئی دیگر مقامات پر حاضری کا تھا مگر خرابی طبیعت کی وجہ سے آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ آپ 11 اپریل کو صدام ایئرپورٹ پر گئے، پھر سیٹ اوکے نہ ہو سکی مگر چانس پر سیٹ مل گئی۔ آپ رات 11 بجے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ 12 اپریل رات کے 3 بجے آپ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے اور 12 اپریل کو کراچی سے ہی لاہور تشریف لائے۔ یوں آپ کا سفر عراق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا۔